بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دعووں وعدوں کا موسم پھر سے شروع ہو گیا۔ حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ معیشت بہترین ہو گئی ہے اور پھر سے تیل نکل آیا ہے۔ چور و لٹیروں سے وصولی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کے اثاثے آج مجمد کر لیے گئے۔ شاہد خان عباسی مفتیٰ اسماعیل کے خلاف کئی ماہ کی مشقت کے بعد نیب بالآخر ریفرنس دائر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ پر منشیات کیس میں کچھ ثابت نہیں ہو رہا تو اب ان کے خلاف نیب آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنائے گا۔ تبدیلی سرکار نے پنجاب میں انتظامی تبدیلیوں کے بعد ایک بار پھر اپوزیشن کو فوکس کر لیا ہے اور اپوزیشن کا زہر نکالنے کی تیاری کر لی ہے۔ وزارت اطلاعات پر براجمان فیاض الحسن چوہان آج کمر ٹھوک کر میدان میں آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کامیابیوں کے وہ قصے بیان کیے جو ان کے بہت سے وزراء بیان نہیں کر پائے تھے۔ عثمان بزدار کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کامیاب وزیر اعلیٰ قرار دیا اور کہا کہ پیسے بچانے میں عثمان بزدار کا کوئی ثانی نہیں بلکہ عثمان بزدار ثانی بھی کوئی نہیں ہے۔ عثمان بزدار کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے سیکورٹی کے نام پر 55 کروڑ روپے بچا لیے۔ مہمان نوازی فنڈ میں بھی 8 کروڑ بچت کر لی تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا خرچہ 60% کم کر دیا۔ تو پنجاب کے عوام کو مبارک ہو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھلے کوئی کام نہ کر سکے ہوں لیکن کروڑوں روپے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بچت کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچائے جائیں گے، اس کے لیے غور و خوض کیا جا رہا ہے اور اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں وسیم اکرم پلس کا بول بالا ہے۔ ایک طرف حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے اپوزیشن سے رابطے کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن کے اراکین کی تقرری کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکمران جماعت احتساب کے معاملے میں ایکٹیو نظر آتی ہے۔ ایف آئی اے میں واجد ضیاء کو ڈی جی لگا دیا گیا ہے اور انہیں اہم ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں جن کا تعلق سیاسی شخصیات سے ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حکومت اپوزیشن سے تعلقات بہتر کر کے پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کے حوالے سے ایک بار پھر ایکٹیویٹی میں تیزی نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ایک روز قبل انہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کا کام موجودہ دور حکومت میں ہوتا نظر نہیں آتا۔ کیا کہا بلاول بھٹو نے؟ واچ دس۔ یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا عمران خان کی حکومت کا۔ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، پھر کافی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے معاملے کا فیصلہ آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سیاسی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اسی کی وجہ سے معاشی اشاریے بھی بلند ہو رہے تھے، سٹاک مارکیٹ ٹھیک جا رہی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ ماحول بہتر ہو جائے گا۔ لیکن نیب کی طرف سے اب شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف نئی انکوائریوں کا حکم بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے خلاف پہلے سے چلنے والے مقدمات میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نئے مقدمات پر ریئیکٹ نہیں کرے گی اور عین اس وقت میں جب اسمبلیوں میں آرمی ایکٹ پر ترمیم کے لیے کانسنسس کی ضرورت ہے، اپوزیشن کو پرووک کرنے کا یا برگشتہ کرنے کا مقصد کہیں پانی میں مدھانی چلانا تو نہیں یا پھر اتنے حساس معاملے پر تفریق پیدا کرنا تو نہیں؟ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ تو ہم سے کیا اس چیز میں ویلنگ ڈیلنگ ہوگی؟ باجوہ صاحب پورے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سچویشن کے تحت ایک زبردست دبنگ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کے بعد پورا پاکستان کو سراہ رہا ہے اور آئین پرائم منسٹر کو اجازت دیتا ہے تو اس کے تحت ہم کریں گے کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی پلیز گزارش ہے ہمیں آپ سے کہ آپ ہم سے 50 آدمی لے لیں۔ صدر زرداری صاحب نے آصفہ بی بی کی ریکویسٹ کو مانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صدر زرداری صاحب کی میڈیکل بیل کے لیے اپلائی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رول پازیٹیو ہوگا، ہم تو چاہیں گے کنسنسس پیدا ہو۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، کوئی ایک ڈاکٹر کوئی ایک ہسپتال پاکستان میں نہ ہوا ہے جس میں وہ علاج کروا سکیں۔ زرداری صاحب صدر رہ کے جا چکے ہیں اور پیپلز پارٹی 3 مرتبہ حکومت میں ہے اور خورشید شاہ تو نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ آئیں سندھ میں آئیں، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ بلاول بھٹو اور خورشید شاہ تو نواز شریف صاحب کو آفر کر رہے ہوتے تھے کہ سر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جی اسلام آباد کے اندر۔ ہمارے جو پولیس کے مسائل ہیں یا پٹوار کلچر ہے یا مطلب اس میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جی۔ اور مطلب آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر
مطلب یہ اب ہم یہ رشوت کہنا نا مطلب یہ بہت چھوٹا سا مطلب ہم کوئی مانتا ہی نہیں کہ یہ رشوت، وہ اپنا حق سمجھ کے یہ چیز لیتے ہیں جی۔ ماہرین جو ہیں وہ زمینی سروے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے پاس شیل کے جو ذخائر ہیں وہ اتنے ہیں، شیل گیس جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ جناب ان کا خیال ہے کہ 200 سال، لیکن جو کنفرم ابھی تک جو دیا ہے وہ ہے 1 سینچری ایک چلے گی۔ اور ہمارا جو پیٹرن ہے نا، ہم برطانوی سسٹم ہے ہمارا، یہ امریکن سسٹم نہیں ہے کہ یہاں جب آپ آتے ہیں تو ہزاروں لوگ نئے انڈکٹ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہی پھولوں کو نوچ ڈالتے ہیں جب اختلاف کوئی باغباں سے ہوتا ہے۔ ناظرین، پارلیمانی سیاست اختلاف کرنا اور اختلاف برداشت کرنا سکھاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اختلاف کرنے والوں کو دوست کے بجائے دشمن قرار دے کر دور کر دیا جاتا ہے۔ سیاستدان ہو، عدلیہ ہو، صحافی ہو یا اینکر پرسن ہو، اختلاف کرنے والے کو مخالف پارٹی سے لفافے لینے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اور نیب نے شہباز شریف کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی اور پھر یہ درخواست آج عدالت سے واپس لے لی۔ سابق وزیر اعظم پنجاب کے اثاثے منجمد کرنے کا نیب نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب یہ دونوں کام حیران اور پریشان کرنے والے ہیں۔ پہلے تو نیب نے ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی اور پھر یہ درخواست عدالت میں جا کر واپس لے لی۔ سوال یہ ہے کہ یہ درخواست کیوں واپس لی گئی؟ کیا کسی کے کہنے پر واپس لی گئی؟ یہ تو ممکن نہیں کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت واپس لینے کا فیصلہ کسی جذبہ رحم دلی کے تحت کیا گیا ہو۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی مصلحت یا کوئی کہانی تو ہوگی، اور اس کے بدلے میں شہباز شریف کے اثاثے منجمد کر دیے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شہباز شریف کے خلاف درخواست ضمانت واپس کیوں لی۔ نیب کے حکم نامے کے مطابق شہباز شریف کے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں وہ تقریباً ان کی 13 جائیدادیں اس میں شامل ہیں، جس میں ڈیفینس فیز 5 میں ان کے 2 گھر ہیں، ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ ہے جو 96H کہلاتی تھی، اس کے علاوہ ایک 87H یہ بھی ماڈل ٹاؤن میں 2 گھر تھے جو منجمد کر لیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد ڈونگا گلی میں شہباز شریف کی ایک رہائش گاہ تھی، اسے بھی فریز کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہری پور کی 3 اور چنیوٹ میں شہباز شریف کی 2 پراپرٹیز کو منجمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف علاج کے سلسلے میں اپنے بھائی کے ہمراہ لندن میں مقیم ہے اور نواز شریف کو حکومت نے خود علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ چونکہ نواز شریف کے بہت سے طبی ٹیسٹ لیے جانے کے بعد یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ان کے جسم پر موجود گلٹیاں خدا نخواستہ کسی اور بیماری کا، بڑی بیماری کا یا کینسر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو اس لیے شہباز شریف کا اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ناگزیر نظر آتا ہے۔ تو فی الحال شہباز شریف کی جانب سے نیب کو لندن میں قیام کے حوالے سے بظاہر کوئی درخواست نہیں دی گئی، لیکن لگتا یہ کہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت شہباز شریف لندن میں اپنا قیام مزید بڑھائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کی انہیں آفر کی گئی ہو یا انہوں نے آفر کی ہو کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو ان کے اساس سے منجمد کر لیے جائیں، اس لیے درخواست واپس لے لی گئی۔ یا پھر وہ لوگ جو ابھی پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے یہ متبادل ارینجمنٹس کی ہوں اور شہباز شریف کے لندن میں قیام کو بڑھانے کے بدلے اساس سے منجمد کرنے کا آپشن استعمال کیا گیا۔ تو لگتا ہی ہو کہ نواز شریف کی بیماری طول پکڑ رہی ہے اور وہ بھی شاید وقت پہ واپس نہ آ سکے، انہیں ابھی مزید علاج درکار ہے۔ تو حکمران جماعت کو یہ خدشہ ہے کہ آج نہیں تو کل نواز شریف کے حوالے سے تو سوال اٹھے گا ہی، لیکن شہباز شریف کے حوالے سے بھی سوال اٹھے گا، تو اس لیے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں تاکہ ایک بیانیہ تیار رکھا جا سکے کہ اگر وہ واپس نہیں آتے یا تاخیر ہوتی ہے تو یہ بتایا جا سکے کہ ان کی پراپرٹی حکومت کے پاس موجود ہے۔ یا پھر ایک اور امپریشن ہے کہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ شہباز شریف بھی باہر چلے گئے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے جائیدادیں منجمد کی جا رہی ہیں۔ تو لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس معاملے میں بہت زیادہ پوائنٹ سکورنگ کی جا سکتی ہے، یا تو یہ معاملہ صرف پوائنٹ سکورنگ کا ہے یا پھر اس مبینہ ڈیل کا ہی لگتا ہے جس کے تحت سیاسی صورتحال آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے دوستوں کے پاس ایک خبر ہے، اس خبر کا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے، آپ کو وہ خبر بھی سناتے ہیں۔ یہ ہمارے دوستوں نے آج یہ خبر
مارکیٹ میں ان کی ہے، واچ دیس۔ ماہرین جو ہیں وہ زمینی سروے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے پاس شیل کے جو ذخائر ہیں وہ اتنے ہیں، شیل گیس جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ جناب ان کا خیال ہے کہ 200 سال، لیکن جو کنفرم ابھی تک جو دیا ہے وہ ہے 1 سینچری، 100 سال تک کے ذخائر، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس سوئی گیس کے جو ذخائر ہیں جو پہلے سے گیس ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے 19 سال کے رہ گئے ہیں، اور اگر ہمیں 1 سینچری کے ذخائر اور مل جاتے ہیں اور 100 سال کے، جی ہاں، اور اسی مہینے میں اسی مہینے میں پہلی ڈرلنگ ہے، پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ ابھی پروو ہونی ہے، یعنی ثابت ہونی ہے، یہ نہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ 90% جو ہے، کیونکہ پہلے ہمارے دھوکہ ہوا ہے نا۔ نہیں سر، وہ دھوکہ نہیں ہوا، اس چیپٹر کو ذرا بند رہنے میں دھوکہ نہیں ہوا، وہ کسی دن پھر صحیح۔ یہ اور اس کے بعد 2 ارب بیرل آئل ہے، 2 ارب بیرل، ٹھیک ہے جی، یا شاید 91 بلین بیرل کا ہے، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ریکوریز ہے، ڈسکوریز ہے، بہت بڑی، اور پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور انشاءاللہ ابھی تو میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہاں جی، ابھی میں کہتا ہے اس پر ہم تفصیل لیں گے کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جی ہاں، وہ اس کے لیے جو یہاں آپ نے کروائی ہے پوٹوہار کے ایریے میں کئی سو ایکڑ پر، وہ کامیاب ہو گیا اور تیل نکلنا شروع ہو گیا، یعنی وہ کرشنگ شروع ہو گیا بیج کی، جی ہاں بالکل، زیتون کی، اور وہ کہتے ہیں $5 بلین تک کی اس میں سے ریکوری آنے والی ہے۔ جو صاحب آلیو آئل تو آلیوز اور آلیو آئل یہ تو بہت بڑی منڈی ہے سر، بہت بڑی منڈی ہے، وہ آ گئی ہے نا، کنفرم ہو گیا، ہاں جی۔ پودے جو پاکستان میں تیل نکلنے کا معجزہ سال 2 سال میں 1-2 بار ضرور ہوتا ہے، اور معجزاتی طور پر تیل نکلنے کی خبر آتی ہے، اور پھر وہ کنواں جس سے تیل نکلنا ہو، تیل نکالنے بغیر یا تو سوکھ جاتا ہے یا پھر کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے بھی لوگ ٹرک کی بتی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ قدرتی ذخائر کی دریافت کے حوالے سے یہی تاثر ہے کہ اسے سیاسی طور پر عوام کو خوش کرنے اور مورال بوسٹ کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ چند ماہ قبل سمندر سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے بارے میں بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، اور یہ حکومتی سطح پر کیے گئے تھے، آفیشل لیول پہ، تو اسی کی بنیاد پر پھر نوکریوں کی بارش بھی کرائی گئی، ڈالروں کی ریل پیل کے خواب بھی دکھائے گئے، تو بہت سے لوگ تو تصور میں تیل کے کئی کنووں کے مالک بن بیٹھے تھے اور اپنے مستقبل کو تیل اور گیس کے کاروبار سے وابستہ کرنے کی امید بنا لی، لیکن اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے تھا۔ جب اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو اسے کسی غیر ملکی، امریکی یا پتہ نہیں کس کی سازش قرار دے کر اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ آج کل پھر سے معاشی خوشحالی کی داستانیں اور خوشکن مستقبل کے نئے خواب مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ زیتون کے تیل کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس میں اس حد تک تو سچائی ہے کہ سابقہ دور حکومت میں زیتون کی کاشت پر توجہ دی گئی، زیتون کے بہت درخت لگائے گئے۔ جب خان صاحب KPK میں بلین ٹری لگا رہے تھے تو پنجاب حکومت زیتون کے درخت لگا رہی تھی، لیکن اس سے اربوں ڈالر ملنے والے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح 200 ارب ڈالر بیرون ملک سے آنے والے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں کل تک میں، اور یہ بڑا ہی سینسٹیو موضوع ہے، یہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں، اور ابھی جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہونی ہے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا تھا، جو مختصر فیصلہ جاری کیا تھا، کہ آرمی چیف کی توسیع کا مسئلے پہ پارلیمنٹ میں لے جایا جائے اور اس پر وہاں پہ اس کی ایکسٹینشن یا آرمی ایکٹ میں تبدیلی یا سروس رول میں تبدیلی کا کام پورا کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں فیصل واڈا۔ تو ہم سے کیا اس چیز میں ویلنگ ڈیلنگ ہوگی؟ باجوہ صاحب پورے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سچویشن کے تحت ایک زبردست دبنگ کام کر رہے ہیں، اس کام کے بعد پورا پاکستان کو سراہ رہا ہے اور آئین پرائم منسٹر کو اجازت دیتا ہے، تو اس کے تحت ہم کریں گے کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی پلیز گزارش ہے میں آپ سے کہ آپ ہم سے 50 آدمی لے لیں، اور دولت بھی ہمیں چاہیے، یا نواز شریف صاحب جیسے ملک میں
مجھ سے باہر چلے گئے انگور کھاتے ہوئے ان کی بیٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ اور رانا صدا اس معاملے میں واڈا صاحب گورنمنٹ یا عمران خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اس سے کوئی رابطہ نہیں کرے گی اور ان سے ووٹ نہیں مانگے گی؟ نہیں، عمران خان صاحب تو ویسے ہی رابطہ نہیں کرتے. جو بنائی ہوئی ہے اس کے لیے گروپ، وہ بات کرے گا. اور بات کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اپنی رشتہ داری کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا رشتہ لے کے جا رہے ہیں، کسی کا رشتہ دینے جا رہے ہیں. ایک آدمی ہے جس سے ملک کو فائدہ ہے اور وہ پاکستانی ملک کا، پاکستانی قوم کا نمائندہ ہے، سپہ سالار ہے. اس میں کنڈی صاحب کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتے، میاں صاحب کو بھی لطیف وہ اپنا کیا کہتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، مجھے بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرتے ہیں اور ایک کامن مین کو بھی کرتے ہیں. تو اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے، تو کنسنسس ہے اس کے اوپر پورے پاکستان کا. اگر کنسنسس نہیں ہے تو دونوں جرات کر کے بتا دیں. ایک اور چھوٹا سوال، ایک اور سوال سر یہ ایکسٹینشن جو ہے کیا صرف ایک ادارے تک محدود رہے گی یا باقی ادارے؟ مثلا چیف الیکشن کمشنر ہے، اگر وہ بہت اچھے چیف الیکشن کمشنر آ جاتے ہیں تو کیوں نہ پھر ان کو موقع دے دیا جائے کہ وہ 2 الیکشنز کروا لیں. اسی طرح اگر چیف جسٹس جو ہیں وہ بہت اچھے آ جاتے ہیں اور انٹیگریٹی ہوتی ہے اور ملک کو ضرورت ہوتی ہے ان کی، تو ان کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے کو 10-15-20 سال تک وہ بھی چیف جسٹس رہے. یہ صرف ایک ادارے کے لیے ہوگا یا باقی اداروں کے اوپر بھی اس کے لیے بھی قانون بنے گا؟ بڑے انٹیلیجنٹ سوال کرتے ہیں چودھری صاحب آپ، لیکن چلے میں بھی آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ پروگیٹیو ہے، یہ دائرہ اختیار ہے عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا، اور جو بھی وزیر اعظم پاکستان ہوگا اس کا پروگیٹیو ہے، وہ کسی کو 20 سال دے، 2 سال دے، نہ رکھے، 1 مہینے بعد ہٹا دے. تو اس کا جواب بہتر ہوگا کہ آپ ایک انٹرویو کریں عمران خان صاحب سے اور ان سے پوچھیں کہ اگلے اور کون سے زبردست دبنگ لوگ ہیں اور کون سی مشکلات ہے پاکستان کے اندر جس کے تحت کسی کی ایکسٹینشن بنتی ہے نہیں بنتی. ان کی تو بنتی تھی، اس لیے کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کی کارکردگی بہت اچھی ہے یا ادارے کے سربراہ کی کارکردگی بہت اعلیٰ ہے تو اس کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی جا سکتی ہے. کیا پرائم منسٹر کے پاس اس بات کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کی مدت ملازمت میں محض اس وجہ سے توسیع کر دیں کہ اس کے سربراہ کی پرفارمنس بہت زبردست ہے، بہت اعلیٰ ہے؟ وزیر اعظم کس ادارے کے سربراہ کی مدت ملازمت بڑھا سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے سروس رول میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ویسی ہے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ، ان کی کارکردگی بھی بہت زبردست رہی ہے. ان سے پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار کی تو خان صاحب خود بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے. اگر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جاتی تو آج بھی وہ چیف جسٹس ہوتے اور انہیں منہ چھپائے نہ پھرنا پڑتا. اس طرح تو بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں جنہیں خان صاحب اچھا سمجھتے ہیں. تو آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسئلہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے سوالات کا وہاں پہ حکومت کو سامنا کرنا پڑے. تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی تو کوئی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن دیگر محکموں کے سروس رول میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا نہیں، اس پر پارلیمان میں بحث ضرور ہو سکتی ہے. اور اب بات کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں اینکر پرسن منصور علی خان، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. ہم اپنے ہی پھولوں کو نوچ ڈالتے ہیں جب اختلاف کوئی باغباں سے ہوتا ہے. ناظرین، پارلیمانی سیاست اختلاف کرنا اور اختلاف برداشت کرنا سکھاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اختلاف کرنے والوں کو دوست کے بجائے دشمن قرار دے کر دور کر دیا جاتا ہے. سیاستدان ہو، عدلیہ ہو، صحافی ہو یا اینکر پرسن ہو، اختلاف کرنے والے کو مخالف پارٹی سے لفافے لینے والا قرار دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ پاکستان کے سب سے بڑے منصف چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو دوران سماعت کہنا پڑا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کا جائزہ لیا تو انہیں بھارتی اور CIA کا ایجنٹ کہا گیا. حامد خان نے اختلاف کیا تو ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی. تو اے میرے کپتان، کہ آپ سے اختلاف کرنا جرم ہے. یہ لوگ آئے تھے پارٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم پارٹی کو اندر سے تقسیم کر دیں اور صرف اپنی ہی مرضی کے لوگوں کو پارٹی میں مناسب جگہ پہ لائیں اور باقی سب کو جو ہے سائیڈ لائن کر دیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ میرا اشارہ یہ موصوف جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے. کیسے پولیٹیکل پارٹیز کو کیپچر کرنے کے لیے گروپ داخل ہوتے ہیں، مطلب ورچولی میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے کیسے چند لوگ آتے ہیں. یہ حامد خان ہیں، انہوں نے میرے کپتان کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. انہوں نے پاکستان میں سیاسی کلچر کی تبدیلی کا خواب دیکھا، 22 سال جدوجہد کی، لیکن جب پارٹی کو اپنے نظریات سے دور جاتا دیکھا تو اختلاف کیا.
پارٹی پر مفاد پرستوں کا قبضہ ہوتے دیکھا تو بول اٹھے. تو اے میرے کپتان، کہ آپ سے اختلاف کرنا جرم ہے. ہمارے ورکرز ڈسولوشن ہیں اس لیے کہ جن لوگوں نے جماعت کے اوپر حاوی ہو گئے اپنے پولیٹیکل کلاؤڈ کی وجہ سے یا اپنے پیسے کی وجہ سے، ہمارے ورکرز جو ہیں وہ رلتے رہے اور وہ بالکل سائیڈ لائن ہوئے. اور خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی غلطی کروں تو مجھے بتاؤ، تو پھر حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا. یہ فوزیہ قصوری ہیں. ان کی کہانی بھی حامد خان سے مختلف نہیں ہے. پارٹی کی بانی رکن تھی، ہر مشکل گھڑی میں میرے کپتان کے ساتھ ساتھ رہی، لیکن جب پارٹی کو بنیادی اصولوں سے ہٹتے دیکھا تو اختلاف کیا. جب اختلاف کیا تو پارٹی سے جانا پڑ گیا. تو اے میرے کپتان، کہ آپ سے اختلاف کرنا دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے. ہمارے یہاں چونکہ لیڈر سب کچھ ہوتا ہے، ووٹ بینک بھی لیڈر کا ہوتا ہے. کوئی بھی جماعت اپنے منشور اور اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے سیاست میں کامیابی حاصل نہیں کرتی. یہ ہماری سیاست ہے. ہمارے یہاں لیڈر کی شخصیت کا کرشمہ سب سے اہم سمجھا جاتا ہے. لوگ بھی نظریے اور منشور سے زیادہ لیڈر کی شکل دے کر ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف تحریک انصاف میں نہیں کہ جہاں لیڈر سے اختلافات کرنے پر کسی کو پارٹی سے باہر کر دیا جائے. یہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا معذرت کے ساتھ یہی چلن ہے. ہاں صاحب کے نظریات و منشور کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں، ان کی کرسماٹک پرسنالٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ لیڈر کا دماغ بھی ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کسی کی نہ نہیں سنتا، کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتا، اور اس میں جو ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ خود کو ہیرو سمجھتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں جی آپ ہیرو ہیں تو پھر وہ ہیرو ہی رہتا ہے. تو وہ نہ اپنی پارٹی میں اپنے سامنے کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے سامنے بولنے والے کو پسند کرتا ہے. تو خان صاحب کا رویہ بھی ویسے ہی ہے جیسے پاکستانی سیاست میں کسی بھی دوسرے بڑے لیڈر کا ہے. ہاں صاحب سے صرف یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ پرانی روایات کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، اور سیاست کو شخصیات کے نرگے سے نکال لیں گے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح وہ دوسرے وعدے پورے نہیں کر سکے تو اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے، حالانکہ وعدہ انہوں نے کیا تھا. تو سب کچھ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جن پر وہ نکتہ چینی کیا کرتے تھے. یعنی ہر وہ کام کر رہے ہیں جن کو خاصا برا کہتے تھے تو اب اس کے اوپر خود عمل کر رہے ہیں. اور لگتا یوں کہ وہ پچھلے لوگوں سے بھی دو چار ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، جو پھر بھی ایک آدھ بندہ پارٹی میں اس لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ جمہوری ہونے کا تاثر دیا جا سکے. تو خان صاحب کیا تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور مجیب الرحمان شامی گفتگو کر رہے ہیں نقطہ نظر میں. دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے آج اور کس موضوع پر ہے. چلے گی. اور ہمارا جو پیٹرن ہے نا، ہم برطانوی سسٹم ہے ہمارا، یہ امریکن سسٹم نہیں ہے کہ یہاں جب آپ آتے ہیں تو ہزاروں لوگ نئے انڈکٹ کر لے، ایسا نہیں ہے. یہ بیوروکریسی ہماری مستقل ہے. یہی انڈیا میں ہے، یہی برطانیہ میں ہے، یہی ان ملکوں میں ہے جہاں پارلیمانی نظام برطانوی روایات کے تحت جاری ہے. تو ہماری بیوروکریسی جو ہے، ہمارا پرابلم ہی یہ رہا ہے. ڈاکٹر عشرت حسین نے اس پہ بہت لکھا ہے، پوری کتاب لکھی ہے گورننگ دی ان گورنیبل. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ کیا خراب ہوا جب ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کو کمزور کیا گیا، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ ایسا ہوا، اور اس وقت سے یعنی جتنی بیوروکریسی کمزور ہوئی ہے اتنے ملک کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو افسر کام کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب کو داد دینی چاہیے. اچھے افسر انہوں نے ایفیشنٹ افسر چنے، اچھے افسر لگائے اور پھر انہوں نے پرفارم کیا. اور اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے انہوں نے بھی اچھے افسر چنے اور اچھے طریقے سے پرفارم کیا، ان پر اعتماد کیا. جو اس سے پہلے چیف سیکرٹری تھے وہ تو پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں، اب کیوں نہیں پرفارم کر سکتے؟ اب دیکھیے، یہ جو ہماری بزدار صاحب کی حکومت ہے، لوگ بزدار صاحب پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں. جتنی تنقید ان پہ ہوتی ہے شاید اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ کے حصے میں نہیں آئی. لیکن عمران خان صاحب کا ان پر پورا اعتماد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں فرائض ادا کرتے رہیں. انہوں نے کہا 4 سال وہ کہیں نہیں جانے والے. تو اب اس لیے آپ جائیں، ٹھیک ہے نا، نہ جائیں، لیکن 250-300 بندہ اپنے 15 ماہ میں ادھر سے ادھر کر دیا. وہ تو بات ہو گئی نا، آسمان سے تو نہیں اتریں گے، یہیں سے آئے نا. اب جو ٹیم آئی ہے
وہ ان کا خیال یہ ہے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گی. اب ہونا یہ چاہیے کہ اٹھک بیٹھک ختم ہونی چاہیے. یہ کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 4 مہینے بعد، کبھی آئی جی بدل گئے، کبھی چیف سیکرٹری بدل گئے. 5واں آئی جی ہے تو تیسرا جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہے، اور یہ جو اسی طرح سے ڈی پی او ڈی سی اس کا تو شمار ہی نہیں ہے نا. عمران خان صاحب نہیں ہے. زور دیتے تھے اس بات پر کہ عمران خان صاحب کہ جناب ٹینیور پوسٹنگ ہونی چاہیے، پولیس میں ریفارمز ہونی چاہیے. نہیں، وہ ساری باتیں وہ بھول گئے ہیں. دورانی صاحب آئے تھے نا ریفارمز، اور دورانی صاحب اب پولیس ریفارمز کا نام ہی نہیں ہوتا. ہاں سب تو خود یہ بات مان چکے کہ انہیں بھولنے کی عادت ہے، بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں. تو پنجاب بھی ان کے اسی بھول پن کا نشانہ بنا ہوا، بھول پن نہیں، بھول پن کا. انہیں صرف یہ یاد ہے کہ عثمان بزدار کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا ہے، اور کسی کے کہنے پر بھی عثمان بزدار کو نہیں ہٹائیں گے. یا پھر انہیں کسی صاحب کرامت نے یہ کہہ رکھا ہے کہ عثمان بزدار کو مت ہٹانا ورنہ زوال شروع ہو جائے گا. حکمران جماعت کو ایک نیا محکمہ ضرور تحلیق کرنا چاہیے جس کا نام محکمہ یاد دہانی ہو. کم از کم وزیر اعظم کو ان کی کہی ہوئی باتیں یاد کراتا رہے، ان کو ان کے کام یاد دلاتا رہے. ہاں سب چونکہ اکثر باتیں کر کے بھول جاتے ہیں. چلے پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر کے سر پر بڑا بوجھ ہوتا ہے، مشکل کام ہے، بہت سی باتیں بھول جاتے ہوں گے. تو یاد کرانے کے لیے 2-4 لوگ رکھ سکتے ہیں. جہاں ترجمانوں کی اتنی بڑی فوج رکھی ہے تو یاد کرانے کے لیے بھی 2-4 لوگ رکھ لیں. ویسے تو یہ کام ہمارا ہوتا ہے، میڈیا کا کام یہی رہ گیا ہے کہ خاص صاحب کو ان کی باتیں، دعوے، وعدے سبھی یاد کراتے رہتے ہیں. لیکن خاص صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا صرف ان پر کرٹیسزم کرتا ہے اور تنقید کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور پولیس ریفارم چھوڑیں، ہاں صاحب نے سب اداروں میں ریفارم لانے کا وعدہ کیا تھا تو ہم تو وہی بتاتے ہیں. اور یہ ٹینور پوسٹنگ بھی خان صاحب کا مطالبہ تھا. لیکن اب انہیں یا تو کچھ یاد نہیں رہا یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب باتیں پرانی ہو گئی، وہ دعوے وعدے وہ سب الیکشن کے لیے تھے. تو اب آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی آصف علی زرداری کی بیماری اور ضمانت کے حوالے سے رپورٹ کارڈ میں. واچ لسٹ. نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک ہسپتال پاکستان میں نہ ہوا جس میں وہ علاج کروا سکیں. زرداری صاحب صدر رہ کے جا چکے ہیں اور پیپلز پارٹی 3 مرتبہ حکومت میں ہے. اور خورشید شاہ تو نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ آئیں سندھ میں آئیں، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں. بلاول بھٹو اور خورشید شاہ تو نواز شریف صاحب کو آفر کر رہے ہوتے تھے کہ سندھ میں آ کے اپنا علاج کروائیں، یہ بھی چھوڑ دیں. اور لیکن مجھے یہ بھی جیسے پہلے یہ حیرانگی تھی کہ ہمیں ہر لمحے پوری مسلم لیگ یہ بتایا کرتی کہ نواز شریف شدید بیمار ہیں مگر وہ یہیں رہیں گے، یہیں علاج کروائیں گے، وہ کہیں نہیں جانے والے. انہوں نے کہیں نہیں جانا. اور دوسری طرف سے خواجہ حارث صاحب 5 طبی انہوں نے بنیادوں پر درخواستیں دیں اور بتایا کہ ڈاکٹر لارنس کے علاوہ ہم کہیں، ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے علاج کروانے کا. ہم نے علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر لارنس کے پاس علاج کروانا ہے. اور یہ بھی جو ریما نے جیسے کہا کہ نواز شریف صاحب مجرم تھے، زرداری صاحب ابھی ملزم ہیں، ان پر کوئی ابھی تک نہ کنوکٹ ہوئے ہیں نہ ابھی آگے وہ کیس اتنا آگے گیا ہے. اب زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ واقعی بہت بیمار ہیں. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور بہت خطرناک حد تک شوگر اور بلڈ پریشر ہے. ہر آدھے گھنٹے بعد ان کا چیک کیا جاتا ہے. کبھی شوگر آسمان پر ہوتی ہے، کبھی بلڈ پریشر زمین پر ہوتا ہے. ان کو معدے کا شدید پرابلم ہے. چند چیزوں کے علاوہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے اور چند چیزیں بھی ایک خاص کوانٹٹی میں اور خاص کوالٹی والی وہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے. اور کمر درد شدید ہے ان کا، یعنی وہ سیدھے ہو کے چل بھی نہیں سکتے. موروں کی ان کو شدید پرابلم ہے. نیند کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے اور ذہنی امراض کا، یعنی وہ بھی میڈیسنز کھا رہے ہیں، تو وہ شدید بیمار ہیں. تو اس پر مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ زرداری صاحب دیکھیں سیاست تو چلتی رہے گی لیکن زرداری صاحب کا جو ہمیں بار بار کہ وہ کوئی طبی بنیادوں پر درخواست نہیں دیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اگر ان کو بیمار ہے، اگر ان کا کوئی ہے تو ان کو جانا چاہیے. خواہ وہ کراچی جا کے علاج کروانا چاہتے ہیں یا یہاں علاج کروانا چاہتے ہیں، ان کو ملنی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ زرداری صاحب چاہتے ہیں باہر جانا تو دیکھیں اب اسحاق ڈار صاحب بھی علاج کے لیے باہر گئے، نواز شریف صاحب بھی علاج کے لیے باہر گئے، پرویز مشرف صاحب بھی علاج کے لیے باہر ہیں، علاج کروا رہے ہیں، تو زرداری صاحب کیوں نہیں؟
میں اس حق میں ہوں کہ اگر ان کی واقعی طبیعت خراب ہے اور طبی اور انسانی ہمدردی پر اگر ان کو ملتی ہے اجازت تو پہلی بات تو یہ کہ آصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی سماعت بدھ کے روز ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب خوددار ہیں اور بیمار ہیں، بیماری ساری خودداری کو توڑ دیتی ہے۔ اگر انسان زندہ ہی نہ رہے تو پھر خودداری کس کام کی؟ تو ضمانت کے لیے ان کی بیٹی آصفہ نے انہیں قائل کر لیا ہے اور وہ طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست دے دی انہوں نے، کل اس کی سماعت ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری پر بھی اب تک کچھ ثابت نہیں ہوا۔ بڑی بڑی کہانی ہم نے سنی، بڑی بڑی داستانیں، مقدمے چل رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، چارٹ بنا کے دکھائے جاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ انہیں اب تک کسی مقدمے میں باقاعدہ سزا نہیں سنائی گئی، تو انہیں علاج کے لیے سہولیات دینا یا ملنا ان کا حق ہے۔ ویسے بھی زرداری صاحب نے اپنے ذاتی معالج تک رسائی مانگی تھی، یعنی انہوں نے کہا میرا ذاتی معالج، میرا ڈاکٹر مجھے دے دو، میں علاج کرا لیتا ہوں۔ لیکن جہاں انصاف نہ ہو اور قیدی کو اس کے حقوق بھی نہ دیے جائیں اور اسے ایسے ماحول میں رکھا جائے جہاں اس کے اوپر ذہنی دباؤ زیادہ ہو، یعنی سٹریس زیادہ ہو، اور علاج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ماحول اگر اچھا نہ ہو تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ باہر چلے جاتے ہیں جہاں کم از کم سٹریس کے ماحول کے بغیر علاج کراتے ہیں۔ تو سیاست میں ہم جس طرح ذاتی دشمنیاں نکال رہے ہیں یا ذاتی دشمن بن گئے ہیں، یہ ملک کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔